ڈیئر اسٹوڈنٹ، لیکچر نمبر 3 آٹو کیڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسپائرل سٹیئرز کیسے بناتے ہیں. اس کی امیج بھی ڈسپلے کی گئی ہے. آٹو کیڈ میں ایک ٹاپک ہے ایرے. ایرے میں آپ ریکٹینگولر اور اسپائرل سٹیئرز کے لیے آبجیکٹ کو موو کرا سکتے ہیں یا ملٹیپل آبجیکٹ پیسٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹیکلی. اگر 1 بائی 1 کریں تو بہت زیادہ یہ ٹائم لیتا ہے. اس میں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ آٹو کیڈ میں کون سی فیسلٹی ہے جو ہمیں پرووائڈ کرتی ہے یہ چیز. تو ایرے کا ایک سمبل ہے جس میں روز اینڈ کالم میں آبجیکٹ پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ سلیکٹ کریں گے. یہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا ایرے، اور ایک ریکٹینگولر ایرے میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. ایک آبجیکٹ لیں جس کا آپ کو ڈائمنشن جس کی پتہ ہو کہ اس کی کتنی ڈائمنشن ہے، کیونکہ جب آپ نے آف سیٹ دینا ہے اس کا تو آپ کو ڈائمنشن کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں ایرے اپلائی کرتے ہیں. اس میں سب سے جو ویو آ رہا ہے، ویو کے اوپر دیکھیں تو سلیکٹ آبجیکٹ کا ایک بٹن بنا ہوا ہے. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی یہ اب تو ماؤس کے ذریعے بہت ایزی ہو گیا ہے آٹو کیڈ میں. سب سے پہلے بائی کمانڈ تھا، یہ ساری چیزیں بائی کمانڈ تھیں. تو آپ نے آف سیٹ دینا ہے. آف سیٹ میں خاص بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب رو کی آپ نے آف سیٹ رو کا دینا ہے تو اس میں ٹاپ لائن سے فاصلہ آپ نے کسی آبجیکٹ کو دینا ہوتا ہے. اسی طرح کالم کا آف سیٹ آپ نے دینا ہے تو لیفٹ سائڈ کا جو کارنر ہے یا لائن ہے وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہوگا اور آبجیکٹ پیسٹ ہوگا. یہ دو آپشنز دیے ہوئے ہیں، رو آف سیٹ اینڈ کالم آف سیٹ. اس کو آپ نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر اپلائی کرنا ہے. نیچے اینگل دیا ہوا ہے، اینگل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس سائڈ پہ آبجیکٹ پیسٹ ہو. وہی اینگولر میتھڈ استعمال ہوگا جو لائن میں استعمال کرتے ہیں. 0 90 270 180 وہی اینگل استعمال ہوگا. یہ دیکھیں آبجیکٹ آپ ملٹیپل آبجیکٹ پیسٹ کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی آبجیکٹ کو آپ نے بہت جگہ پہ ڈسپلے کرنا ہے تو کس طرح آپ اس میں ایزیلی اس کمانڈ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں یا پیسٹ کر سکتے ہیں، ملٹیپل آبجیکٹ بنا سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ راؤنڈ شیپ میں سٹیئرز بنی ہوتی ہیں، اس کو کس طرح ہم ڈرائنگ پہ لے کے آ سکتے ہیں اور کس طرح اس کی ڈرائنگ بنائی جاتی ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ نے راؤنڈ سٹیئرز بنانی ہے، آرکیٹیکچرل اگر آپ کام کرتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹاپک بھی کلیئر ہونا چاہیے. سب سے پہلے آبجیکٹ کہ آپ کا آبجیکٹ کیا ہے، اس کے بعد پھر سینٹر پوائنٹ کیا ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے رکھنی ہے اپنے ذہن میں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے آبجیکٹ سلیکٹ کرنا، جس کو آپ نے ملٹیپل جگہ پہ پیسٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہے سینٹر پوائنٹ. کوئی بھی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے سٹیئرز بنانی ہے تو وہاں سب سے پہلے آپ کو سرکل چاہیے، جس سرکل کے اگینسٹ آپ نے وہ سٹیئر بنانی ہے. تو اس کا سینٹر پوائنٹ بھی ہونا چاہیے، اس کا ریڈیس آپ کو معلوم ہو کہ اپنے جگہ کی ڈائمنشن لی، وہاں پہ اتنا سرکل ہونا چاہیے. بعض دفعہ سرکل بہت چھوٹا ہوتا ہے، بعض دفعہ بڑا ہوتا ہے، اس میں جگہ زیادہ ہوتی ہے تو سرکل کی ڈائمنشن بھی بڑھ جاتی ہے، ریڈیس بھی بڑھ جاتا ہے. بہت ایزی ہے. سب سے پہلے آپ آبجیکٹ سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد سینٹر پوائنٹ سلیکٹ کریں گے، پھر آپ اینگل سلیکٹ کریں گے کہ کتنے اینگل تک راؤنڈ ہو، 360 تک، 180 تک، 270 تک یا صرف 90 تک. یہ آپ کے آپشنز پہ ہیں. آپ کا ڈیزائن کیا کہتا ہے، آپ کے ذہن میں جو اسکیچ بنا ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے اس معاملے میں. یہ ساری باتیں ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کے ڈیزائن پہ. اب یہ دیکھیں ایک بلاک کو ہم موو کراتے ہیں 270 اینگل 270 ڈگری تک.
یہ دیکھیں اس کو کس طرح ایرے سلیکٹ کریں. سب سے پہلے آبجیکٹ، اس کے بعد پھر سینٹر پوائنٹ، پھر اینگل اور آف سیٹ آپ نے دینا ہے. آف سیٹ اس میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ آف سیٹ آٹومیٹیکلی لے لیتا ہے سرکل کے حساب سے. جتنا سرکل ہوگا، جتنا آپ کا آبجیکٹ ہوگا، اس حساب سے یہ آپ اپلائی کر کے دیکھیں. بہت ایزی ہے. صرف یہ کہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کون سی کمانڈ ہم نے کہاں پہ اپلائی کرنی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ورنہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں بھی. اگر ڈی اے ای کے اسٹوڈنٹ ہیں تو بہت زیادہ آپ نے اس معاملے میں پڑھا ہوگا کہ اسٹیئرس کے لیے ایرے کی کمانڈ استعمال ہوتی ہے، لیکن اپلائی کرنا جب آپ لیب میں جاتے ہیں یا کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تبھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنی ہے. ابھی ہم 270 ڈگری تک ہم نے اس کو اپلائی کیا. اس طرح آپ 2D میں آبجیکٹ ڈسپلے کرا سکتے ہیں. اس طرح آپ 3D میں بھی آگے اس کو دیکھیں کہ 3D میں کس طرح یہ اپلائی ہوں گے. بہت ایزی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں، ہمارے چینل پہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس آتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے. تو اس کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، اور اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں.